अगले इतवार को 24 नवंबर को फैसला कुन राउंड है और उससे पहले पहले बहुत कुछ हो रहा है और होना है, क्योंकि एक एक दिन एक एक घंटा कीमती होगा। दो तरह के सिनारियो इस वक्त चल रहे हैं। एक तरफ सूरत हाल को डिफ्यूज करने के लिए हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, उसमें पंजाब सरकार भी मुतहर्रिक हो गई है और शहबाज सरकार भी मुतहर्रिक हो गई है। दोनों सरकार जो है चचा और भतीजी, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा चचा और भतीजी को है 24 नवंबर से, ये बात आप जरा नोट कर लें। और किसी को खतरा नहीं है 24 नवंबर से, सबसे ज्यादा खतरा चचा और भतीजी को है, इनकी हुकूमतों को है, फॉर्म 47 की हुकूमतें। इन दोनों को फॉर्म 47 तो दे दिया, और जिसकी वजह से इस वक्त तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री लीडरशिप बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है, दबाव का शिकार है, क्योंकि इन्होंने जब से ये आए हैं तब से लेके अब तक इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। पहला मौका मिला इनको इंपोर्टेड वन सरकार का, उसमें ये 0 + 0 + 0 = 0 रहे, कोई काम ना कर सके। टाइम भी ज्यादा मिला और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन भी इन्होंने नहीं करवाए। तमाम हरबे डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए, इसके बावजूद फुल सपोर्ट की गई। काजी साहब ने अपना सारे का सारा गंद उसमें किया, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कर सके। इनकी पसंद की निगरान हुकूमत दे दी गई, काकड़ सरकार आई, और काकड़ सरकार भी इन्हीं की पॉलिसियों का तसलसल था, लेकिन इसके बावजूद ये कुछ ना कर सके और अवाम में पिट गए, बहुत बुरी तरह पिट गए। और इमरान खान साहब ने क्लीन स्वीप कर दिया पूरे मुल्क में। पंजाब सारा खा गए, वो खैबर पख्तूनख्वा खा गए, सफाया कर दिया, और सिंध, कराची और हैदराबाद शहरी इलाकों तक उनका तूती बोल रहा था। लेकिन उसके बाद फैसला किया गया कि इक़्तिदार नहीं देना। बहरहाल वो एक पूरी की पूरी कई दफा मैं आपको बता चुका हूं। तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा खतरा है, इस दौरान इस वक्त भी जो मौजूदा दौर है, फुल सपोर्ट है फौजी क़यादत की, फुल सपोर्ट है फौजी क़यादत की हर तरह से, लेकिन इनकी कारकर्दगी 0 + 0 + 0 = 0 है। और सऊदी अरब से मामला तय करने हो, यूएई से करने हो, अमेरिका से करने हो, बरतानिया से करने हो, चाइना से करने हो, ईरान से करने हो, वो सारे के सारे करने पड़ रहे हैं बराह रास्त आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम को। और पब्लिक परसेप्शन ये बहुत ज्यादा इस वक्त मुतासिर फैल चुका है और तगड़ा हो चुका है कि अब ये जो चचा भतीजी हैं, ये अब फौज के लिए और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा बोझ बनते जा रहे हैं। और जो इस वक्त सबसे ज्यादा नफरत पाई जाती है, कशीदगी पाई जाती है, वो भी इन चेहरों की वजह से पाई जाती है। और इसी वजह से, क्योंकि अगर ये एक स्टडी है, आपको मैं बता दूं, एक स्टडी है, रिसर्च है और खुद सिक्योरिटी इदारों की है, कि अगर ये चेहरे ना होते तो शायद हम इतना ज्यादा हम हदफे तनकीद ना बनते। लेकिन अब इनका वजन जो है, वो बोझ बहुत बढ़ चुका है और वो उठाया नहीं जा रहा, लिहाजा इस बोझ से जान छुड़वाना है। इसीलिए कुछ जो है सिफारिशें करवाई गई जनाब मोहम्मद बिन सलमान से, जनाब यूएई से, जनाब अमेरिका से। बहुत ज्यादा बर्क रफ्तारी के साथ विजिट हुए और शहबाज शरीफ साहब ने भी किए, फिर नवाब मियाँ साहब खुद निकले, फिर मरियम साहबा खुद आई और लंदन में भी बैठ के हुई, और फिर ख्वाजा साहब भी तशरीफ लाए और वो भी इसमें शरीक हुए। तो चीजें जो है वो इनको भी पता है। तो अब मियाँ साहब ने काफी दिन क़याम करना था लंदन में, लेकिन हालात जो है वो बहुत तेजी से बदल रहे हैं, लिहाजा उन्हें अमेरिका से तो कुछ नहीं मिला। उधर आ गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, रिपब्लिकन आ गए हैं, ये सारे के सारे डेमोक्रेट्स के खाते में थे, नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी, लिहाजा इनका तो होने वाला है क्रियाक्रम। और चूंकि जिनकी बुनियाद पे ये खेल रहे थे वो बुनियाद खत्म होती जा रही है, तो अब अगला मरहला जो है वो शुरू हो चुका है। और इमरान खान साहब ने 24 नवंबर दी है, तो सब पहले हैरान है कि आखिर उन्होंने की दी। तो इस बारे में कोई भी ये नहीं बता सकता कि तारीख का तयन उन्होंने खुद किया है और 24 नवंबर का किया है। और फिर एक और बात भी उन्होंने की है, और एक तो सारी पार्टी को ये इम्तहान है 24 नवंबर का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं, कौन सा एमपीए, कौन सा एमएनए, कौन सा सेनेटर और कौन सा टिकट होल्डर अभी भी पीटीआई इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी कॉज के साथ जुड़ा हुआ है। और अब चूंकि वो वाला फिस्तायत वाला दौर भी नहीं है और वो चीज नहीं है, उसमें काफी हद तक कमी भी आई हुई है। अब आवाजें भी उठ रही हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, और इक़्तिदार के आलमी ऐवान जो है वहां पे इंसानी हकूक़ की तंजीमें सब आवाजें उठा रही हैं।
اور پریشر بھی بہت ہے اس وقت پاکستان پہ، پاکستان کی حکومت پہ، ڈیفیکٹو اینڈ ڈیجورے دونوں رولرز پہ. تو لہٰذا یہ ایک امتحان ہے. تو عمران خان صاحب تک معاملات بھی، کیونکہ اس دوران بہت کوشش کی جائے گی اور کی جاتی رہے گی. تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا حال کیا ہے، کیونکہ یہ بوجھ کیوں بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی کوئی بھی پالیسی اس وقت سیدھی نہیں ہے. طلبہ ان سے ناراض ہیں، کسان جو سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے وہ ان کا انہوں نے تیا پانچا کر دیا ہے اور ان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور ان کی جو فصلیں ہیں وہ ہونے کے باوجود ان کا خریدار کوئی نہیں ہے. اور یہ سب کچھ پنجاب میں سب سے زیادہ ہوا اور اس کو ڈیفینڈ بھی کیا گیا. مریم سرکار نے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی بھی کوشش کی. ایک تو وہاں پہ، دوسرا مہنگائی کے بارے میں یہ جو کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، مہنگائی ہرگز کم نہیں ہو رہی. یہ میرے پاس ہفتہ وار رپورٹ، اس ہفتے کی رپورٹ جو آ چکی ہے، اور یہ بھی وزارت شماریات گورنمنٹ آف پاکستان کی اپنی ہے، اور اس میں بتایا گیا ملک میں مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور اس میں کمی نہیں آ رہی، مزید اضافہ ہو رہا ہے. ایک ہفتے میں جو ہے وہ 21 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا، جبکہ باقی جو اشیاء ہیں رواں ہفتے جو سبزیاں ہیں وہ مہنگی ہوئی ہیں، انڈے مہنگے ہوئے ہیں، لہسن مہنگا ہوا ہے، اور ایل پی جی جو ہے گھریلو سلنڈر مہنگا ہوا ہے، اور چینی مہنگی ہوئی ہے، دال مسور اور دالیں مہنگی ہوئی ہیں، اور اسی طریقے سے پیاز، بیف، مٹن، دودھ یہ بھی مہنگے ہوئے ہیں، اور صرف دال چنا اور دال ماش جو ہے وہ سستی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز سستی نہیں ہوئی. تو یہ مہنگائی ابھی بھی بڑھ رہی ہے. دوسری جانب کسان جو ہیں ان کی سبسڈی بھی ختم کر دی گئی، بجلی کی رعایتیں ختم کر دی گئی، اور ان کی کھاد، ان کے بیج وہ مہا مہنگے ہو گئے، اور ان کا خریدار کوئی نہیں ہے ان کی فصلوں کا. یہ ہے کسانوں کی صورتحال. پھر مزید یہ کہ مزید ٹیکس بھی لگا دیے گئے ہیں، زرعی ٹیکس IMF کے پریشر پہ لگائے گئے ہیں، کیونکہ اس میں بھی انہی کی ناکامی اور انہی کی نااہلی شامل ہے. اور وہ یہ کہ سرپلس بجٹ جو ہے، سب سے زیادہ خسارے کا بجٹ جو ہے وہ نقصان کیا. 160 ارب روپے کا فرق تھا آمدن میں اور اخراجات میں پنجاب حکومت میں. اور IMF کو جو جھوٹ بولا گیا اس کے برعکس وہ میں آپ کو بتا دوں کہ IMF کے جو وفد آیا تو اس کے آنے سے پہلے ایک جھوٹ تیار کیا گیا اور اس کو کور اپ کیا گیا. اور وہ کور اپ اس لیے کیا گیا کہ پنجاب حکومت نے پینشن فنڈ کی مد میں رکھے گئے 200 ارب روپے کی رقم نکال کر 160 ارب روپے کے خسارے کو 40 ارب روپے کا سرپلس بنا دیا. یعنی وہاں سے پینشن والی 200 ارب روپے جو پڑا تھا وہ لیا، اور اس میں سے 160 ارب جو کہ خسارہ تھا اس کو اس میں ڈال دیا، وہاں سے پورا کر دیا. یعنی کہ بیچارے بیواؤں یتیموں کی جو پینشن ہے اور بزرگوں کی پینشن ہے اس پہ ہاتھ صاف کیا، اور کہا گیا کہ جناب پنجاب کا بجٹ تو 40 ارب سرپلس ہے. اور اگر یہ فگر بھی ہیرا پھیری بھی مان لی جائے، اس کے باوجود پنجاب جو ہے سب سے آخر میں ہے. سندھ خیبر پختونخوا نمبر 1 پہ، سندھ 2 پہ، بلوچستان تیسرے پہ، اور آخری نمبر جو ہے وہ یہ پنجاب ہے. یہ ہے ان کی اکانومی کی صورتحال. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اخراجات کیا ہیں؟ اخراجات آسمانوں کو چھو رہے ہیں. اور اپنا ایک جنیوا میں ایک وزٹ کرنا تھا انہوں نے، جس کا انہوں نے کہا کہ علاج ہے، ذاتی علاج کے لیے بھی یہ چارٹرڈ طیارے کے ذریعے وہاں پہ پہنچے، اور وہاں سے لندن اور لندن سے پاکستان پہنچے. جی یہ ہے صورتحال، عملی سچویشن یہ ہے. کوئی بھی کام چھوڑنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے. تو اس لیے ان کی کوئی بھی کل سیدھی نہیں ہے. تو لہٰذا اگر اب اگلی بات ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ظاہر ہے پیغام رساں جو ہیں وہ جاتے ہیں، اور پیغام رساں جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اتنی ہمت تو کسی کو نہیں ہے کہ وہ جا کے 2 اور 2 4 کی طرح ان سے بات کریں، لیکن پلز لیتے ہیں. تو آخری جو پلز آئی انہوں نے کہا جی کہ ایک تو انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے، نام کسی کو نہیں بتایا، وہ 2-3 آدمی ہیں، وہ عمران خان صاحب کو پتا ہے. وہ جب بھی مذاکرات کی بات آئے گی تو عمران خان صاحب نے ایک پیغام رساں کو بتا دیا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ بات چیت ہوگی صرف میرے ساتھ، اور کسی کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی. جس نے کرنی ہے براہ راست میرے ساتھ ہوگی، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوگی، اور انڈائریکٹ ڈائلنگ نہیں چلے گی. یہ وفود کے تبادلے نہیں ہوں گے.
اور نمبر 1. نمبر 2 پھر یہ ہے کہ یہ ہوگی کیسے، پھر اس کا بھی تجویز دے دی ہے، اور تجویز یہ بھی ہے عمران خان صاحب نے، یا عمران خان صاحب کی طرف سے یہ تجویز دی گئی ہے، یا جو کامن فرینڈز تھے انہوں نے حل نکالا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے، اور رہا کر کے فی الفور ان کو بنی گالہ منتقل کیا جائے، اور بنی گالہ میں عمران خان صاحب سے مذاکرات کیے جائیں. تو یہ جو اس پوائنٹ پہ، اس نقطے پہ جو ہے وہ ابھی تبادلہ خیال ہو رہا ہے. لیکن اس دوران عمران خان صاحب نے ایک میسج بڑا کلیئر دیا ہے کہ 24 نومبر کی جو احتجاج کی کال ہے وہ ہم بھرپور طریقے سے اس کی تیاری بھی کریں گے، اور وہ ہو کر رہے گی، اور یہ پیغامات کی وجہ سے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی. اور اس میں انہوں نے کہا کہ بنی گالہ میں کریں، زمان پارک میں کریں، جہاں بھی کریں، تو لیکن انڈائریکٹ یہ جو پیغام رسانی ہے اس پہ اب کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے پہلے احتجاج کی کال واپس لی تھی تو اس وقت عمران خان صاحب کو ایک بہت مثبت پیغام دیا گیا تھا، اور عمران خان صاحب نے اس کو آنر کیا تھا، اور اس کے بعد وہ کال، احتجاج کی کال واپس لے لی تھی جب صبح 7 بجے اڈیالہ جیل کے دروازے کھولے گئے تھے اعظم سواتی صاحب کے لیے اور بیرسٹر گوہر کے لیے. تو اس وقت جو دروازے کھولے گئے تھے، اور اس پیغام کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ مسلسل وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم کیا گیا، اور نیا قانون بنایا گیا، اور اس قانون کی وجہ سے ہمارے لاہور کے جلسے کے بعد بھی، اور پھر اسلام آباد کے جلسے کے بعد بھی جھوٹے بے بنیاد مقدمات کی ایک لمبی قطار لگا دی گئی. لہذا اب وہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اگر کوئی مخلص ہے تو آئے اور آ کے بات کرے. تو یہ ہے صورتحال جناب، یہ ہے سچویشن. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کے عوام اگر آ گئے 24 نومبر کو، اگر آپ لوگ نکل آئے بنگلہ دیش کی طرح، اور طلبہ نکل آئے، وکلا نکل آئے، مزدور نکل آئے، کسان نکل آئے، اگر وہ سڑکوں پر آ گئے 24 نومبر کو، تو پھر آپ کو ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ ملے گا، کیونکہ ہر طرح کی سوچ پائی جاتی ہے، ہر طرح کے سولوشن کے بارے میں دروازہ کھلا ہے.